اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر زلزلہ آ جائے تو نماز جاری رکھنی چاہیے یا نماز توڑ کر بھاگ جانا چاہیے؟ جی فوراً نماز توڑ کر بھاگ جائیں بھائی، اس لیے کہ جان بچانا تو فرض ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور جان بوجھ کے موت کے منہ میں جانا یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے انسان کو بہتری کی طرف ہی جانا چاہیے، اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے رہیں۔ ہاں اگر اس جھٹکے کی نوعیت چھوٹے لیول کی ہے، آفٹر شاکس ہیں، وہ آپ خود کوئی اجتہاد کر لیں، ادروائز یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس وقت مسجد سے نکل سکتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں اسلام میں اس چیز کو پریفر کیا گیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے آنکھیں کھول کے رکھنی ہے۔ اگرچہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے۔ اگر کوئی موذی جانور مصلی پر آ جائے تو آپ کو نظر آئے اور آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت موجود ہے۔ البتہ ایسی مساجد جہاں پر کوئی اس قسم کا خطرہ نہیں تو ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، کیا ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ جبکہ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم اپنے ایمان کی طرف توجہ کرو، صحابہ کو چھوڑ دو۔ جی صحابہ کرام کے لیے ہماری جان قربان، ہماری عزت قربان، صحابہ کے لیے تو ہم لگے میں۔ صحابہ کرام کی غلطیوں کا ذکر نہیں ہوتا، قاتلین صحابہ کی غلطیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی کوئی گستاخی نہیں ہوتی ہے، گستاخان خلفائے راشدین کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ بھی بخاری اور مسلم کی روشنی میں ہوتا ہے، اور اس کا مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے۔ ذلیل کرنا مقصد ہو تو ان لوگوں کے نام ہم احترام سے نہ لے رہے ہوں۔ 3-4 بندے ہیں جن کے پیچھے آپ نے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو بدنام کروایا ہے، ان کو بھی صرف اتنی رسپیکٹ دیں کہ وہ صحابی تھے، دیٹس آل۔ اس کے بعد ان کو خلفائے راشدین کے مقابلے پر بڑھا چڑھا کر پیش کرنا کہ لوگ ان کی وجہ سے خلفائے راشدین کو گالیاں دیں، تو اس کی بجائے آپ وہ حق بیان کریں جو نبی علیہ السلام نے احادیث میں بیان کیا۔ تو ہم کوئی توہین نہیں کرتے، یہ بالکل اپنی طرف سے، چونکہ یہ سب کچھ خود کرتے رہے اس لیے یہ سمجھتے ہیں۔ مجھے بتائیں، انہوں نے آپ کو خود یہ بتایا تھا نا کہ حضرت علی کی وجہ سے ان کو بنیاد بنا کر 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک ان کی محبت میں غلوب کر کے، ایک ان کی دشمنی میں۔ یہ حدیث تو انہوں نے آپ کو بتائی تھی، اور اس کے بعد فوراً کہتے تھے یہ شیعہ ہیں، دیکھیں حضرت علی کے لیے غلوب کرتے ہیں تو محبت میں غلوب کر کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو حدیث تو پوری یوں نہیں تھی، حدیث میں تو تھا دشمنی میں بھی غلوب کرنے والے ہوں گے۔ وہ کون تھے؟ اللہ معافی دے آپا، یعنی جو دس رہے سن تو وہ سن۔ دیکھیں حدیث پوری لیں، یہ نہ کریں آپ کے صرف محبت میں غلوب کرنے والے، دشمنی میں غلوب کرنے والے کدھر ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ پہلے تھے اب کوئی نہیں رہے۔ اچھا کیوں؟ آپ میں گھسے ہوئے اس لیے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ خوارج جو حضرت علی کے دشمن ہیں یہ قیامت تک نکلیں گے، اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ شامل ہو کر مسلمانوں کو قتل کرے گا۔ اور یہ حصہ بخاری مسلم میں بھی ہے کہ خوارج کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ یہ کافروں کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ تو حضرت علی کے دشمن خارجی ناصبی یہ قیامت تک رہیں گے، یہ حدیث میں آیا ہے۔ جس طرح رافضی قیامت تک رہیں گے، اس طرح ناصبی بھی قیامت تک رہیں گے، اور اہل سنت کا منہج رافضی اور ناصبی لوگوں سے بری ہے الحمدللہ۔ نماز جمع کرنا کیسا ہے؟ کیا آپ علیہ السلام نے نماز جمع کی تھی؟ جی وضاحت کی ہوئی ہے بے شمار دفعہ۔ نمازوں کو جمع کرنا، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں تفصیل کے ساتھ، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے سفر میں ہمیشہ نمازیں جمع کی، اور مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1628 سے لے کر 1637 تک کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی کہ بغیر سفر کے نمازوں کو جمع کیا، ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو۔ اس سے پتہ چلا کہ بارش میں، خوف میں اور سفر میں آپ ویسے ہی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے اس حدیث سے۔ اور اس کے بغیر بھی کیا، پوچھا گیا کیوں، تو ابن عباس نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ یہ جائز ہے، افضل نہیں ہے۔ افضل الگ اوقات میں نماز پڑھنا ہے، اس میں میری تفصیلی ویڈیو ہے۔ شیعہ کے ہاں بھی افضل الگ اوقات میں پڑھنا ہے۔ کیا نسوار کا بزنس حلال ہے؟ اور چھالیہ کے بارے میں بھی بتا دیں۔ دیکھیں کسی ملک کے
بزنس کو حلال ڈکلیئر کرنے سے وہ حلال نہیں بن جاتا. اگر گورنمنٹ نے یہاں سگریٹ کے بزنس کی اجازت دی ہے تو سگریٹ بنانا تو حرام ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. تو جو چیز بھی انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اس کا کاروبار کرنا بالکل ناجائز ہے. تو یہ پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے, بالکل یہ منع ہے. کاروبار کے لیے ابو سے پیسے لیے تھے, ان میں سے کچھ گھر میں استعمال ہوئے, کچھ نقصان ہوا, کیا یہ پیسے میری وراثت میں سے کٹیں گے؟ دیتے وقت ابو نے مجھے نہیں کہا تھا کہ وراثت میں سے کٹیں گے. ابو نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ان کو آپ نے اڑا دینا ہے. یقیناً آپ نے ابو سے ادھار لیے تھے, لگ تو یہی رہا, کیوں جی؟ ہاں, تو ادھار تو آپ نے واپس کرنا ہے, اور اگر ان کی زندگی میں آپ واپس نہیں کر سکے تو وراثت میں ہی کٹیں گے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ آپ کو گفٹ دیے تھے تو بھائی یہ آپ نے ابو کے ساتھ زیادتی کی ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو زندگی میں گفٹ کسی ایک بیٹے کو دینا اور باقیوں کو نہ دینا اسے منع فرمایا. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. تو ہر صورت میں آپ کلپرٹ ہیں اس معاملے میں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ابا جی بھگتیں گے یہ غلطی کر کے, میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایسے ناہنجار ہیں کہ آپ نے اپنے باپ کی دولت سے نفع اٹھایا اور اب اسے عذاب سے چھٹکارے کے لیے اسی دولت میں سے کچھ حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. تو تف ہے ایسی اولاد کے اوپر. منہ سے بدبو آنے والا شخص جہنمی ہوگا. کہاں لکھا ہوا جی بھائی؟ ہم تو کہتے ہیں منہ سے بدبو آنا یہ تو جنتیوں کی نشانی ہے. چلو اب آپ ہم سے نہ پوچھیے گا یہ کہاں لکھا ہوا ہے, آپ نے بھی تو نہیں بتایا نا, ہم بتا دیتے ہیں. جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ روزہ دار کی بدبو اس کے منہ کی اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی بڑھ کر ہے نا لکھا ہوا. یہ لوزامو ہر چیز ثابت ہوتی ہے. جو روزہ دار ہے, جو صبح سے خالی پیٹ ہے, جن لوگوں کو معدے کا ایشو ہے تو ان کے منہ سے بدبو آ جاتی ہے, یہ نیچرل ہے. اللہ کے لیے روزہ رکھیں تو بھی منہ سے بدبو آتی ہے. تو روزہ دار کی منہ کی بدبو اللہ کو کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے, کیونکہ اللہ کے لیے آ رہی ہے. لہذا منہ سے بدبو کا آنا یہ جنتی ہونے کی نشانی تو ہو سکتا ہے, جہنمی ہونے کی نشانی نہیں. آپ کے لیکچر سن کر کرسچن سے مسلم ہوا ہوں, میں اپنی زندگی کا آغاز کیسے کروں؟ زندگی کا آغاز آپ نے کر لیا, اللہ کا شکر ہے. زندگی تو یہی ہے جو توحید کے ساتھ ہے. بس اس کے بعد نمازوں کی پابندی رکھیں, رزق حلال کے اوپر توجہ دیں, ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق پورے کریں. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. نیو مسلمز کو کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, وہ دیکھ لیں. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی سیکھنا لازمی ہے. عربی سیکھنے سے کوئی آپ کو فائدہ اس اعتبار سے تو نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ آپ عربی سیکھ کر جب ترجمہ کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ اشرف تھانوی کو زیادہ عربی آتی تھی یا تمہیں زیادہ آتی ہے, تو کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹ تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھیں اور دیوبندیوں کے منہ پہ ملنا شروع کر دیں. ڈائریکٹ احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھیں اور بریلویوں کے منہ پہ ملنا شروع کر دیں. اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے. ہاں عربی شوق سے سیکھنی ہے, میں نے بھی سیکھی, آپ بھی سیکھیں, لیکن اگر آپ اس کو اپلائی کریں گے وہ آپ کا کسی نے نہیں ماننا. وہ تو اپنے مولویوں کے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ وہ بڑوں کے مطابق نہ کریں. ہمارے استاد غلام سود سعیدی صاحب نے صرف ایک جگہ پہ اعلی حضرت کے ترجمے سے اختلاف کیا, 1,500 صفحوں کی کتاب ان کے خلاف آ گئی, اور وہ اختلاف بالکل صحیح کیا تھا. انا فتحنا لک فتحا مبینا, سورہ فتح کی شروع کی آیات کے بارے میں اعلی حضرت نے تحریف کی ہے. اے نبی اللہ تیرے اگلوں اور تیرے پچھلوں کی غلطیوں کو معاف کرے, یہ ترجمہ کر دیا. تو انہوں نے کہا یہ نہ آپ کریں. صحابہ کرام تو نبی اسلام کو مبارکباد پیش کرتے تھے بخاری مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں, اور وہ غلطیاں گناہ نہیں ہوتی ہیں, وہ اجتہادی غلطیاں ہیں, ان کے اوپر اجر ملتا ہے. گناہ نبی نہیں کر سکتا, اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث شفاعت ہر ممبر سے بیان ہوتی ہے, جو دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے, کہ حضرت آدم کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے, حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے, میں نے اپنے کافر بیٹے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے دنیا میں مجھ سے بندہ قتل ہو گیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے مجھے مجبوراً 3 دفعہ توریہ کرنا پڑا.
عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ آج ایک ایسا شخص ہے جس کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تو حدیث شفاعت میں لکھا ہوا ہے. تو ان ساری احادیث کی روشنی میں غلام سعود سعیدی صاحب نے اعلی حضرت کو کہا کہ حضرت صاحب آپ نے یہ ترجمہ غلط کیا ہے، بجائے اس کے کہ لوگ اس علمی غلطی کو ایکسپٹ کرتے، الٹا انہوں نے کہہ دیا یہ گستاخوں کے ساتھ جا کے مل گئے. یہ کیڑی جتنا دل ہوتا ہے ان لوگوں کا. تو انہوں نے آپ کا ترجمہ نہیں ماننا، چپ کر کے انہی کا ترجمہ پڑھے. ان کو کہ اگر اعلی حضرت نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، تو آپ کرنا شروع کر دیں. اور اگر انہوں نے وہ ترجمہ کیا جو ہم بیان کر رہے ہیں، اے اللہ تجھی کو پوجے اور تجھی سے مدد چاہیں، تو بھائی پھر اللہ ہی کو پوجو، اسی سے مدد چاہو، اسی سے دعا کرو. احادیث میں آیا کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں اس کے ساتھ ہوگا. اگر کسی کی محبت اس کو دنیا میں نہیں ملی اور وہ کسی اور کی فلانی ٹمکانی بن جائے، یہ میں کام کا، اور یہ اس طرح نہیں ہے بھائی. یہ جدھر تھا ادھر ہی رہنے دیتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی السلام نے کہا تو نے قیامت کی کوئی تیاری بھی کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ زیادہ تیاری تو نہیں ہے، فرض پورے کرتا ہوں، زیادہ نفلی عبادات نہیں ہے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے. انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد حضور کی کسی حدیث سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث سے کہ جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ اسے قیامت والے دن ملے گا. اور پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انس ابن مالک کہتے ہیں اے اللہ تو گواہ رہنا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرے رسول سے، ابو بکر سے، عمر سے، گو میرے اعمال ابو بکر اور عمر والے نہیں، پھر بھی مجھے قیامت والے دن ان کے ساتھ ہی شمار کرنا. آمین. ہم بھی دعا کرتے ہیں گو ہمارے اعمال انبیاء کرام والے، ان کے اہل البیت والے، ان کے خلفائے راشدین والے نہیں ہیں، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ قیامت کے دن محشور فرمائے. تو یہ اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. باقی ان چکروں سے بھائی باہر نکلیں. دوسرا یہ ون وے ٹریفک تو نہیں ہے نا، جدھر آپ اپنا کام ڈالنا چاہتے ہیں ادھر بھی کوئی یہ نہ ہو کہ جنت میں بھی جا کے آپ خودکشی کرنے کی ناکام کوشش کریں. ویسے خودکشی کرنا جائز ہے جنت میں. آپ پوچھیں گے کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں میدان محشر میں لا کے قتل کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی، موت کو ہم نے ختم ہی کر دیا. اور جہنمیوں کے لیے کتنا بڑا المی ہے کہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی. تو جنت میں پہنچ کے آپ نے جتنی خودکشی کی کوششیں کرنی ہے نا ناکام عاشقین نے، وہ کر لیجئے گا، آپ کو موت پھر بھی نہیں آئے گی، نہ زخم آئے گا. وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ جنت میں کوئی تکلیف نہیں آنے والی، نہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا. جو آپ نے کرنا ہے کریں، وہاں آپ یہ حرکتیں کریں گے بھی نہیں. جنت کی ڈائنامکس یہ الگ ہے بھائی. کیا مردہ آواز سن سکتا ہے؟ آواز سننے کا تو ذکر نہیں ہے سوائے جن جگہوں پہ عبرت کے طور پہ، جیسا کہ بخاری مسلم میں آئے کہ مردہ دفنانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو کہ یہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اور اگر نیک ہے تو اسے کانفیڈنس ہو کہ میں اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں. یہ ریزن ہے. بس آگے پیچھے عام حالت میں مردوں کا سننا کوئی ثابت نہیں ہے. البتہ ہمارا سلام ان تک پہنچتا ہے. اب آپ پوچھیں گے کیسے پہنچتا ہے اگر وہ نہیں سنتے تو؟ بھائی جب ہم انہیں سلام کرتے ہیں تو وہ ہمیں جواب دیتے ہیں، جی دیتے ہیں، تو وہ جواب آپ سنتے ہیں؟ نہیں. تو پہنچ رہا ہے آپ کو؟ جی پہنچ رہا ہے. بس اس طرح ان کو بھی پہنچ رہا ہے. لو سامو، یہ دعا ہے نا رحمت کی، فضل کی، دعاؤں کا حصہ پہنچ رہا ہے ان کو، اور ان کا جواب ہمیں پہنچ رہا ہے. اگر کسی قبر کو سلام کرے تو کیا مردہ جواب دیتا ہے؟ جی یہ تو میں اب ڈسکس کر چکا. بچے کی پیدائش کے بعد کہتے ہیں کہ والدہ 40 دن تک نماز نہیں پڑھے گی، لیکن اگر وہ پہلے ہی پاک ہو جائے؟ جی
پہلے پاک ہو جائے تو پھر غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی. اسی طریقے سے مینسز کے بھی میکسیمم ڈیز آپ کو 7 بتائے جاتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں, بعض لوگوں کے ریگولرلی 5 دن چلتے ہیں. یہ کیوں بولا جاتا ہے کہ اللہ والے ہی اللہ سے ملا دیتے ہیں؟ کیا ولی حقیقت میں ہوتے ہیں؟ جی ولی ہوتے ہیں, شیطان کے بھی اور اللہ کے بھی. اولیاء کو تو ہم مانتے ہیں, چاہے وہ شیطان کے اولیاء ہوں, من دونہ اولیاء, ان کو ہم مانتے ہیں کیونکہ قرآن میں اللہ نے ان کو من دونہ اولیاء کہا ہے. یہ مانتے ہیں کہ وہ بیڑا گرک کر رہے ہیں انسانیت کا, ان کی عظمت کو نہیں مانتے. اور اسی طریقے سے جو اللہ کے اولیاء ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں. ہمارے نزدیک صحابہ کرام, اہل البیت, تابعین, سکہ تابعین, سارے تابعین نہیں, تابعین میں جھوٹے لوگ بھی ہیں جنہوں نے حدیثیں گھڑی ہیں اور وہ کلمہ گو تھے, اسی لیے ان سے محدثین نے حدیثیں لی ہیں. کافر منافق نہیں تھے. تبع تابعین میں بھی جو سکہ صدوق لوگ تھے, اس طریقے سے محدثین سب کے سب اولیاء اللہ میں شامل ہیں. باقی رہا فرقوں کے جو بزرگ ہیں, انہیں ہم اس لیے اولیاء اللہ نہیں مانتے کہ دوسرے فرقے والے ان کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. جس دن دیوبندیوں نے مان لیا کہ احمد بریلوی صاحب ولی اللہ ہیں, ہم بھی مان لیں گے. اور جس دن اشرف تھانوی کو بریلویوں نے مان لیا کہ ولی اللہ ہے, ہم بھی مان لیں گے. یعنی کہ نہ ہی سمجھو, ایسا ہونا ہی نہیں ہے. یہ وہی ہے, قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو اے نبی تم فرماؤ سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا. مراد یہ کہ بیٹا ہے ہی نہیں تو کیوں پوچھوں. آپ نے اہل سنت کی کتابوں کو اپنی میز پر رکھا ہے, لیکن شیعہ کی ایک کتاب بھی نہیں رکھی. بالکل جھوٹ, شیعہ کی کتاب سب سے اوپر رکھی ہوئی, قرآن. ہاں, قرآن اور اہل بیت غدیر خون کی حدیث. تو شیعہ قرآن کو تو مانتے ہیں اللہ کی کتاب, اور ہمارے عقیدے قرآن میں ہے. ہم نے جب بھی عقیدہ بیان کیا ہے قرآن سے بیان کیا ہے. بخاری مسلم عقیدوں کی کتاب نہیں ہے. عقیدے کی سپورٹ میں ضرور لاتے ہیں, لیکن جڑ قرآن میں موجود ہے ہر عقیدے کی. تو شیعہ کی کتاب تو میں نے رکھی ہوئی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ شیعہ کی کتاب نہیں رکھی ہوئی ہے تو پہلے تو آپ کو رجوع کرنا چاہیے, تو آپ کی بات غلط نکلی. رہی یہاں شیعہ کی کتابیں کیوں نہیں رکھی, تو آپ شیعہ کی کتابیں بھی رکھ لیں. فقہی مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ نماز کا تھا, تو میں نے ویڈیو میں ثابت کیا کہ سنی شیعہ کی نماز بالکل ایک ہے. ہاتھ چھوڑنا یہاں بھی ثابت ہے. 80% سے زیادہ مسائل بالکل ایک جیسے ہیں, تو کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی, کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. یہ سوال کافی دفعہ آیا, اس پہ کئی ایک میری ویڈیوز ریکارڈ ہے. اکثر و بیش میری فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے, اس کا کوئی حل بتائیں. بڑا آسان حل ہے, مسجد میں سونا شروع کر دیں بھائی. ہاں, آپ کو اٹھائیں گے. یہ میں مذاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا, یہ میں پریکٹیکلی آپ کو سب سے آسان ذریعہ بتا رہا ہوں. مسجد میں سوئیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے فجر کی نماز پڑھنا آسان ہو جائے گی. جب آپ کو آ کے نمازی اٹھائیں گے تو آپ کو اٹھنا پڑے گا. گھر میں تو آپ کے پاس بھاگنے کا راستہ ہوتا ہے نا, تو کچھ عرصہ آپ مسجد میں سوئیں. جب آپ کی عادت پکی ہو جائے تو پھر آپ گھر میں شفٹ ہو جائیں. باقی الارم وغیرہ تو لگائیں نا ایک سے زیادہ, وہ تو ایک الگ سے ہے چیز, لیکن فی الوقت آپ کو بڑے لیول کی دوائی کی ضرورت تھی تو میں نے آپ کو بتا دی. یا علی مدد شرک کیسے ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ صرف آپ نے اللہ ہی سے مانگنا ہے, اس لیے شرک ہے. آج کے فرقوں میں حق پر کون ہے؟ فرقہ واریت تو ہے ہی حرام ہے. حق پہ کون ہے؟ حق پہ وہی ہے جو نبی اسلام کے زمانے میں تھا. اگر نبی اسلام کے زمانے میں صحابہ اور اہل بیت سنی تھے تو آپ سنی ہو جائیں, اگر وہ شیعہ تھے تو آپ شیعہ ہو جائیں, اور اگر وہ مسلم تھے اور یقیناً یہی تھے تو آپ اپنے آپ کو مسلم کہیں. میں پروموشن ویڈیوز کرتا ہوں, کیا یہ کمائی حلال ہے؟ مثلا فوڈ پروموشن. اگر وہ فوڈ درست ہے اور آپ اس کے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہے, ایگزیجریٹ نہیں کر رہے, تو بالکل درست ہے, پروموشن کر سکتے ہیں. ہر مسلک کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے. جب ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو کس طریقے کے مطابق پڑھیں؟ آپ نے نبی اسلام کے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے بھائی, آپ نے ان کو کیوں دیکھنا ہے؟ سنی شیعہ کی نماز کی بنیادی سٹرکچر تو ایک ہی ہے, ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, ہاتھ باندھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. بہرحال آپ نے سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا آپ ریگارڈ کر رہے ہیں نا, یہ لوگ امام کعبہ کے پیچھے جا کے رفع الیدین کو نہیں شروع کرتے. ایسے بے شرم ہے کہ یہ حج اور عمرے کی ٹریننگ میں اپنے ماننے والوں کو یہ نہیں بتاتے کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے اور آمین اونچی کہتا ہے تو آپ نے امام کو فالو کرنا ہے, بلکہ پکا کر کے بھیجتے ہیں. بعض تو ایسا پکا کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی, اور آپ کو یہ معصوم سی خواہش کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں
کہ جی امام کو فالو کرنا چاہیے. ان کو کہ امام کو فالو کرنا چاہیے لیکن اس امام کو جو اس کو امام مانے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے. یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے امام تھے شاہی کوئی نہیں. ہاں اگر وہ نبی اسلام کے راستے پہ آ جائے تو پھر وہ ہمارے امام ہیں. میرے والد صاحب آپ کو سننے سے منع کرتے ہیں. وہ صرف مجھے سننے سے نہیں منع کرتے ہوں گے, دوسرے فرقے والے مولویوں کو بھی سننے سے منع کریں گے. میں ان کی بات نہیں مانتا, ایسے میں ان کا نافرمان تو نہیں ہوں گا. تو بھائی آپ ان کو بتا بتا کے تو نہ سنیں. دوسرا آپ نے جتنا سن لیا نا اس پہ آپ عمل کریں, اور ان کو کہیں کہ میں نہ بھی سنوں تو اب جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے. باقی یہ اس طرح کی کسی اطاعت کی آپ پابند نہیں ہے. قرآن میں آیا ہے کہ ماں باپ اگر تجھے حکم دے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو پھر تو نے ان کا کہنا نہیں ماننا, اور دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, مخلوق کی اطاعت اسی وقت تک ہے جب تک کہ خالق کی معصیت نہ ہو. خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. تو مسئلہ میرا نہیں ہے, مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا ہے. وہ آپ جہاں سے بھی لیں ان کو اچھی نہیں لگے گی. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, جو لوگ ہماری کسی بات کو برا مناتے ہیں نا, آپ ان کو وہی بات بخاری مسلم سے دکھائیں, وہ اس کا بھی برا ہی مانیں گے. چیک کر کے دیکھ لیں. آپ ان کو کوئی آیت بھیجیں جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو, کوئی حدیث بھیجیں ان کے عقیدے کے خلاف ہو, چھت سے جا کے لگیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت اور حدیث سے نفرت کرتے ہیں. مجھ سے نفرت کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں ذریعہ بناؤں. وہ ذریعہ جو بھی بنے گا اس سے وہ نفرت کریں گے. طارق جمیل صاحب نے ایک حدیث بیان کی ہے نا, من کنت مولا, دیکھ لیں کیا حشر کیا دیوبندیوں نے ان کا, چھوڑا ہی کچھ نہیں, گمراہ ڈکلیئر کر دیا. کوئی جرم نہیں کیا تھا انہوں نے, کوئی گناہ کبیرہ نہیں کر دیا تھا, ایک حدیث بیان کر دی تھی, صرف مسلک والوں کو تکلیف ہوئی, 0 سے ملٹیپلائی کر دی. تو یہ اپنوں سے کون سے خوش ہے؟ خلفاء کے دور میں بہت سی تبدیلیاں ہوئیں, جیسا کہ طلاق کا مسئلہ, تراویح کا مسئلہ, حج اور عمرہ کا اکٹھا نہ کرنا. بھائی یہ ساری باتوں پہ میں بول چکا ہوں. بھائی چاروں خلفاء نے وفات کے وقت نئے خلیفہ کے لیے الگ طریقہ اختیار کیا. جی ظاہر ہے اسلام میں اس کی اجازت ہے. یہ سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. اسلام نے کوئی ڈیفینیٹ راستہ آپ کو نہیں بتایا کہ آپ نے اس طریقے سے ہی خلیفہ کا انتخاب کرنا ہے. چاروں خلفاء الگ طریقے سے نامینیٹ کیے گئے ہیں, یہ امت پہ چھوڑا گیا ہے. باقی اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی الاسلام نے اپنا خلیفہ کیوں نہیں بنایا, اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی الاسلام خاتم النبیین ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نبی جو آخری نبی ہے وہ دنیا سے جاتے ہوئے اگر اپنا خلیفہ کسی کو بناتا ہے تو سب سے بڑا شک تو وہ خود چھوڑ کے چلا جائے گا کہ آگے بھی کوئی سلسلہ جاری ہے. ختم نبوت کا تقاضا تھا کہ نبی الاسلام اپنا خلیفہ کسی کو نہ بنا کے جاتے, اور آپ نے اگر تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی خلیفہ بنایا بھی ہے نا تو وہ قرآن کو بنایا. انسان کو اس لیے نہیں بنایا کہ پھر تو لوگوں نے کہنا تھا یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور پھر اس انسان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ نبی کے کھاتے میں ڈال جانی تھی. تو ختم نبوت اتنا بڑا منصب ہے کہ اس کی برکت سے اللہ نے امت کو یہ نفع دیا کہ پوری امت کو نبیوں والا کام دے دیا. ختم نبوت کی وجہ سے ملا. لیکن اس کے لیے ہمارے نبی کو یہ قربانی دینی پڑی کہ ان کا کوئی بچہ جوان نہیں ہوا, کیونکہ اگر بچہ جوان ہوتا تو وہ بھی تانا بن جاتا کہ ابراہیم کے بچے پیغمبر تھے, محمد رسول اللہ تو افضل البشر ہیں, ان کے بچے کیوں نہیں پیغمبر؟ تو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو زید ابن حارثہ, وہ تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں بننے والے ہیں, اس لیے کہ وہ خاتم النبیین ہے. خاتم النبیین کا کوئی بچہ اگر جوان ہوگا تو اس کو نبی بنانا پڑے گا, مرتبے کا تقاضا ہے. چونکہ حضور خاتم النبیین ہے تو وہ اب کسی مرد کے باپ نہیں بنیں گے, بچے ہم بچپن میں ہی میں ان سے لے لیں گے. اور یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں یہ بخاری میں لکھی ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا آپ نے رسول اللہ کے بچے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے. کیونکہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے, اگر وہ بچہ زندہ رہتا تو پیغمبر ہوتا, لیکن ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی وہ بچہ لے لیا.
یہ وہ آدھی روایت ہے جو قادیانی پیش کرتے ہیں کہ جی نبوت جاری ہے, اگر حضور کا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو نبی ہوتا. ظالموں آگے تو پڑھو کہ ان کی موت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے. اگر امتی نبی کسی نے بننا ہوتا تو وہ بنتے, امتی نبی کسی نے بننا ہوتا تو حضرت علی بن جاتے, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگرچہ علی کی نسبت نبیوں والی ہے میرے ساتھ, جس طرح کہ ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی, لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں لہذا علی امتی ہی رہے گا, نبی نہیں بنے گا, نسبت وہی ہے. تو یہ ختم نبوت کے اوپر پیرا ہے. اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال تو تصور بھی نہ کرے کہ وہ کسی طریقے سے ختم نبوت کو اس تشریح میں لے جائے کہ کوئی امتی نبی بھی آ سکتا ہے. سورۃ النام 159 کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرقہ بنانے والوں سے کوئی تعلق نہیں. جی بالکل. تو ان کے پیچھے نماز کیسے ہوگی, کیوں پڑھیں گے؟ حضرت عثمان کا حوالہ نہ دیجیے گا. تو کس کا حوالہ دوں بھائی؟ آپ ذرا جرت کریں نا اور لکھیں کہ حضرت عثمان جو ہے وہ نبی اسلام کا راستہ چھوڑ چکے ہوئے تھے, نعوذ باللہ. اور جو گمراہی کے فتوے آپ نے میرے اوپر لگانے ہیں پہلے حضرت عثمان پہ لگائیں. بھائی ہم نے تو انہی کو فالو کرنا ہے نا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. چلیں حضرت عثمان کے حوالے سے ایک حوالہ اوپر دے دیتا ہوں. یہ حضرت عثمان کا حوالہ جو ہے نا 695 ہے بخاری میں, 694 نمبر ہے. ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے. اے ابو ہریرہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لینا, ان کی غلطی کا وبال انہی کے اوپر ہوگا. لو سامو, میں نے آپ کی ڈیمانڈ بھی پوری کر دی. میں حضرت عثمان کا فتویٰ نہیں دے رہا, رسول اللہ کا فتویٰ دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے فتوے میں نے اس میں بیان کیے ہیں. شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا. کیا فتنوں کا دور شروع ہو چکا؟ جی فتنوں کا دور نبی اسلام کی وفات کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا جی. لیکن ان فتنوں کو دبانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کی ذمہ داری لگائی. فتنے شروع ہو گئے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے انصار مدینہ میں اپنے بعد تمہارے گھروں پر فتنے ایسے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح کہ بارش کے قطرے اترتے ہیں. ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں حدیث ہے, آپ نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خطبہ دیا. ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ جو بھی سن رہا تھا وہ خطبہ تو وہ رو رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام ہم سے رخصت ہونے والے ہیں. آپ نے کہا کہ ان قریب تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے, دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. ان کو اپنی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا. اور دیکھیں حضور کی وفات کے ساتھ ہی ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے. اس سے بڑا کیا فتنہ ہوگا؟ 3 جھوٹے پیغمبر پیدا ہو گئے. اللہ کے بندو, پوری امت نے اس کے بعد ایک غلام قادیانی دجال دیکھا ہے یا کچھ میں نے دریافت کر لی ہے. ادروائز وہ 3 کی گنتی کنکلوڈ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ تینوں حضور کی وفات کے فوراً بعد پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر کے زمانے میں آ گئے. اس سے بڑا کوئی فتنہ ہو سکتا ہے؟ دعوے نبوت کر دیا انہوں نے. تو خلفائے راشدین کا دور بھی فتنوں کا دور تھا, اللہ نے ان کے ذریعے فتنوں کو ختم کیا. تو آج کا دور, آج تو چھوڑ دیں, انجینئر محمد مرزا کتنا بڑا فتنہ ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. فتنہ عربی والا, آزمائش ان کے لیے. وہ پیر افضل قادری صاحب نے کہا تھا, ایک بات میں سلوٹ کرتا ہوں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی سچ بولنے پہ ان کی مغفرت کر دے. انہوں نے کہا تھا کہ پوری اسلامک ہسٹری میں انجینئر سے بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا. یہ پیر افضل قادری صاحب کے الفاظ ہیں جنہوں نے میرے سر کی قیمت رکھی تھی اور اب فوت ہو کے اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ چکے ہیں. تو میں نے ان کی زندگی میں کہا تھا کہ تم نے اپنی زندگی میں اگر کوئی صحیح بات بولی ہے نا تو یہ بولی ہے کہ پوری امت میں اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا تمہارے لیے. ہاں ظاہر ہے جی, جو جانور عید قربان کے دن قربان ہونے کے لیے قربان گاہ میں آتا ہے اس کے لیے کسائی بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے. لیکن وہ کسائی تو سنت ابراہیمی کو اسٹیبلش کرنے آیا نا. جانور سے پوچھے تو کہے گا اس سے بڑا فتنہ میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا. ظاہر زندگی تو ختم کرنے آیا تمہاری, تواڈے بابیاں دی زندگی ختم کرنے واسطے, روحانی زندگی. چلے میں شیطانی زندگی نہیں کہتا. جو فتنہ آیا ہے تو بالکل آپ نے صحیح کہا, بالکل. تو یہ دیکھنے کا معیار ہے کہ آپ نے اینک کون سی لگائی ہوئی ہے. کسائی کی نظر سے دیکھیں گے تو سنت ابراہیمی پوری ہو رہی ہے,
اس جانور کی نظر سے دیکھیں گے تو وہ کہے گا میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا بڑا فتنہ ہی نہیں دیکھا. کیا جم میں موٹیویشن کے لیے میوزک لگانا, کون سی موٹیویشن آپ کو میوزک کے ذریعے ملے گی بھائی؟ تو آپ میوزک وہ لگائیں جو ماؤتھ ساؤنڈز ہیں, یا کوئی نشید وغیرہ لگا لیں, بڑی بڑی اچھی موٹیویشنل نشید موجود ہیں, وہ استعمال کریں. ایک بندہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے اور پھر اسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو کیا توبہ کے دوران کیے گی تمام عبادات رد ہو جائیں گی؟ نہیں, کوئی رد نہیں ہوں گی بھائی, سوائے ایک ایسے گناہ کے, وہ ہے کفر. اگر کوئی کفر کر دے تو وہ نیکیوں کو ختم کر دے گا اور پھر آپ کو نئے سرے سے زندگی سٹارٹ کرنی ہوگی. لیکن اس میں بھی اللہ نے کہا کہ اگر کوئی توبہ کر لے تو ہم گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اس لیے توبہ کا دروازہ موت کے غرغرے تک کھلا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, میری بیوی مجھ سے میرے موبائل کا پاسورڈ پوچھتی ہے, اگر نہ بتایا جائے تو کوئی گناہ تو نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اس لیے آپ نہیں بتا رہے, تو بتائیں نا, کیا وجہ ہے, آپ کیوں نہیں بتانا چاہ رہے ہیں؟ اور اگر آپ کسی حلال وجہ سے نہیں بتانا چاہ رہے تو وہ وجہ ختم کر دیں اور پاسورڈ اسے بتا دیں. اس میں آپ نہ ایسا ریکارڈ رکھیں, حلال ریکارڈ. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ نے اپنے کوئی ایسٹس کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے جو آپ اپنی بیوی سے چھپانا چاہتے ہیں, تو باقی اگر آپ کا کوئی اور چکر ہے تو وہ تو اس سے پہلے ہی آپ برباد ہو چکے ہیں. یہ پاسورڈ والا مسئلہ تو پھر بعد کا ہے. ہندو مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بھی پتھر سے بنی ہوئی عمارت کو سجدہ کرتے ہیں. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے جی. کیا مسلمان کعبے کو سجدہ کرتے ہیں؟ کعبہ ہماری ڈائریکشن ہے. کعبے کو ہم سجدہ کرتے ہوتے تو کعبے کے اوپر چڑھ کے غلاف کعبہ تو نہ چینج کر رہے ہوتے. کعبے کو پاؤں کے نیچے مسلمان رونتے ہیں. کوئی اپنے معبود کی شبیہ کو پاؤں کے نیچے تو نہیں روندے گا. کوئی ہندو ہے جو بت رکھ کے تو اس کے اوپر پاؤں رکھے. ہم تو کعبے کے اوپر چڑھتے ہیں اور لائیو دکھایا جاتا ہے, سال میں 2 دفعہ غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے. حج کے فوراً بعد اور رمضان شریف, یہ 2 انہوں نے مواقع رکھے ہوئے 6 مہینے کے فرق سے, سال میں 2 دفعہ غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے. تو ہم تو کوئی عبادت نہیں کرتے. باقی آپ ویڈیو دیکھ لیں, اس کے اوپر تفصیلاً ریکارڈ ہے. میرے والد صاحب اپنی وفات سے پہلے وصیت کر گئے تھے کہ وہ وراثت نہیں لیں گے. کیا مطلب؟ اب اولاد کو ضرورت ہے تو کیا ہم نہیں؟ جی غلط کام کیا ہے آپ کے والد صاحب نے, لیں وراثت, بالکل غلط کام کیا ہے. حافظ قرآن بھی تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھاتے, تو کیا ان لوگوں کا دوسروں کو پڑھانا جائز ہے؟ یار آج کل تو کافی بہتر صورتحال ہے. میں کہتا ہوں جی باپا جانی الیاس قادری صاحب سے اختلاف اپنی جگہ, لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج سے 20-25 سال پہلے کراچی میں آپ کو حفاظ ملتے ہی نہیں تھے قیام اللیل تراویح کے لیے, اور آج ایکسیسو ہو چکے ہیں. اتنی تعداد میں انہوں نے حفاظ تیار کر دیے اور پوری تجوید کے ساتھ. آن لائن ٹیچنگ والے ٹیچرز بھی اویلیبل ہیں, تو ان سے رابطہ کریں, موجود ہیں. ہمارے محلے کے امام صاحب نے کہا کہ اگر تم رفع الیدین والی ایک حدیث بھی لے آؤ جس میں نبی اسلام نے حکم دیا, یعنی حدیث قولی, تو ہم نے پیش کر دی ہے نا ایک حدیث, بخاری مسلم میں موجود ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, یہ قول ہی ہے نبی اسلام کا, نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے. یہ نبی اسلام کا قول ہے. کس کو کہا؟ امام حنیفہ کو, امام شافعی کو نہیں, مالک بن حویرث کو. اور مالک بن حویرث کی حدیث بھی بخاری مسلم میں کہ میں نے نبی اسلام کو دیکھا کہ آپ نے جب نماز شروع کی تو ہاتھ کانوں تک اٹھائے, جب رکوع میں جانے لگے تو ہاتھ کانوں تک اٹھائے, اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو ہاتھ کانوں تک اٹھائے. اور یہ انہوں نے نماز تابعین کو باقاعدہ سکھائی اور کہا میرا ارادہ نہیں تھا اس وقت نماز پڑھنے کا, میں صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں کہ میں نے نبی اسلام کو کیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو یہ تو پرانے سوال ہو گئے, یہ تو پٹ گئے. اچھا ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں اتنی تبدیلی آ چکی ہے, یہ ابھی تک گھوڑوں پہ جہاد کر رہے ہیں اور وہی سوال لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک قولی حدیث دکھاؤ, ایک قولی حدیث دکھاؤ. اور بھائی دکھا دی قولی حدیث, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور جس شخص کو کہا اس نے بتا دیا کہ میں نے کیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جائے انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائے, یہ حدیث قولی ہے. تسی دسو تہاڈی کتھے ہے روایت, منو نہیں جی اج تک لبھی کہ بغلے بت رکھ کے آندے سن تے رفع الیدین ہوندا سی. جس غوث پاک کی تم 11ویں کھاتے رہے
اس نے تو غنیت و طالبین میں نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا تھا، اور تم اس کے نام پہ 11ویں کھاتے رہے. نماز کا طریقہ تم نے وہ نہیں لیا. نماز کا طریقہ تم نے حنفی قادیانیوں والا لے لیا. قادیانی رفع الیدین نہیں کرتے، تم بھی نہیں کرتے، تمہارے بھائی ہیں. ہم تو رفع الیدین کرتے ہیں، بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. اور سب سے بڑھ کر تمہارا عقیدہ ہے کہ غوث پاک پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. لوح محفوظ کو بھی پڑھتے ہیں تو لوح محفوظ پہ نبی اسلام کی نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے. لوح محفوظ پہ بخاری مسلم بھی لکھی ہوئی ہے. لوح محفوظ پہ نبی اسلام کی ساری سیرت بھی لکھی ہوئی ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ لوح محفوظ میں ہر چیز ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ہم نے قلم پیدا کیا، اسے حکم دیا کہ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دو. تو جب عبد القادر جیلانی نے اپنی آنکھوں سے لوح محفوظ پہ نبی اسلام کی نماز کا طریقہ پڑھ لیا تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ حنفی ہوتے ہیں؟ اور تمہیں کیا ضرورت ہوئی ہے حنفی ہونے کی؟ وہ کہتے ہیں وہ حنبلی تھے، ان کو تو عامر بن حنبل کی ضرورت ہی نہیں ہے. عامر بن حنبل تو پڑھ نہیں سکتے تھے نا لوح محفوظ سے. عبد القادر جیلانی نے تو ڈائریکٹ لوح محفوظ سے پڑھ لیا، ان کو حنبلی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ عبد القادر جیلانی کو تو نبی اسلام گھر آ کے خود مل کے گئے بقول کے. یہ کہانیاں یہ نہ سمجھیے گا کہ میں بھی مانتا ہوں، میں تو ان سارے بزرگوں کو باپا جانی مانتا ہوں اپنے اپنے زمانے کا. مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اے نہ کہ کل آگے کوئی شیانوں دی میرے سامنے رکھ دو کہ جی تواڈے فلانے نے لکھی، ساڈا کوئی لینا دینا نہیں، تواڈے ہی نے سارے. تو عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا تو پوری تحقیق کر کے لکھا. اور تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ نبی اسلام خواب میں آئے اور 7 دفعہ لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، 6 دفعہ مولا علی نے ڈالا، اور یہ علم ٹرانسفر ہونے کی نشانی تھی. تو علم تو ٹرانسفر ہو گیا کہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں بتائیں، ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا، اسلام قبول کرنے کا واقعہ، ان کا انتقال کس حال میں ہوا؟ کس سال میں ہوا؟ ان کا انتقال جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہو گیا تھا. حضرت علی کی خلافت کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا. باقی ان کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ 10 جنتی اصحاب جنہیں ایک مجلس میں جنت کی بشارت ملی ان میں ہیں یہ شامل. جامعہ ترمذی ابو داؤد میں اور صحیح بخاری میں موجود ہے. نبی اسلام کی وفات کے بعد حضور کی بیویوں کا خرچہ بھی یہ دیا کرتے تھے اور دعائیں سمیٹا کرتے تھے. پوری امت کے یہ محسن ہیں. باقی المستدرک للحاکم میں عبد الرحمن بن عوف سے متعلق پورا چیپٹر موجود ہے، وہ آپ پڑھ لیں. باڈی بلڈنگ کرنا تخلیق کو بدلنا تو نہیں ہے. اگر بالکل عجیب و غریب طریقے سے کر رہے ہیں پھر تو بدلنا ہی ہے، اور اگر واقعی کوئی صحت کے لیے کر رہے ہیں تو ضرور کریں، آپ کا رائٹ ہے، آپ باڈی بلڈنگ کریں، اسے مینٹین بھی رکھیں. پھر جوتے پہن کر نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے. جی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے بشرطے کہ ایسی جگہ پہ جہاں پر قالین نہ بچھا ہو. بخاری میں موجود ہے نبی اسلام نے جوتیوں سمیت نماز پڑھی ہے. سب کے نزدیک درست ہے، صرف جوتے کا پاک ہونا یہ شرط ہے، اور جوتے پاک ہی ہوتے ہیں جب تک کہ ناپاکی ان پہ نظر نہ آئے، کیونکہ جوتے کا تیمم زمین کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس لیے نماز جنازہ جوتے سمیت پڑھ لینا چاہیے. بعض اوقات لوگ جوتی اتار کے تو اسی کے اوپر دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اینڈ رزلٹ تو وہی، آپ جوتے کے اوپر ہی کھڑے ہیں تو پہن کے ہی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. انسان کی زندگی میں اور مرنے کے بعد اولاد میں وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ زندگی میں وراثت نہیں تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں گفٹ ہوتا ہے اور برابر ہوتا ہے. مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے. گفٹ 1/3 سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا. وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوگی. اس پہ تفصیلاً میری ویڈیو ریکارڈ ہے. میں امام مسجد ہوں، نمازیوں کو صحیح احادیث بتاتا ہوں. وہ شکوہ کرتے ہیں کہ پہلے امام آسان بتاتے تھے، آپ مشکل بتاتے ہیں، جس کی میں وضاحت بھی کرتا ہوں. آپ نے کون سا ایسا مشکل مسئلہ بتایا؟ دین تو ہے ہی آسان ہے، انہوں نے کون سا مسئلہ بتا دیا جی مشکل؟ نہیں مشکل میں کیوں ڈال دیا؟ ان کو کیا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ یہ بتائیں ان کو، آپ نے یہ کیوں بتایا کہ ضروری پڑھنی ہے؟ آپ ان کو بتائیں کہ صرف فرض نماز کافی ہے، آپ یہ بتائیں ان کو. اور ان کو کہیں کہ اگر آپ کو شوق ہے پڑھنے کا تو جائز ہے، آپ فرض کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے ضروری کوئی نہیں. یہ بتائیں نا آپ، قصور تو تہاڈا ہی ہے نا. صرف فرض پڑھ لینا کافی ہے. اور کیا مسئلہ دسیا جی؟ ایسا نہیں لکھا سی. ہاں رمضان میں ہمارے محلے کی مسجد میں ایک مفتی صاحب آئے تو انہوں نے قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑ کر کہا، میں حق پر ہوں، انجینئر غلط ہے.
تو اس کا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ بھائی؟ میرا کیسے لینا دینا ہے؟ ہم نے تو کبھی قرآن پکڑ کے نہیں کہا کہ ہم حق پر ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم جو بتا رہے ہیں وہ حق ہے. وہ آپ کاؤنٹر ویریفائی کر لیں. باقی ہر مسلمان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھے, یہ اس کا رائٹ ہے, لیکن دلیل کے ساتھ. کیا اذان دیتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھنا ضروری ہے اور دائیں اور بائیں دیکھنا بھی ضروری ہے؟ یہ سنت اعمال میں سے. نبی اسلام نے ترغیب دیا تھا کہ کانوں میں انگلیاں داخل کی جائیں, کیونکہ اونچی آواز سے بولتے ہوئے تو سب سے پہلے اپنے کان ڈسٹرب ہوتے ہیں نا. تو اس زمانے میں بہت اونچی آواز سے بولنا پڑتا تھا, اسپیکر نہیں تھا, تو پھر کانوں میں انگلیاں ڈالی جاتی تھی تاکہ جو بول رہے ہیں نا اس کے اپنے کان کے پردے تو نہ پھٹ جائے نا, تو اس لیے یہ انگلی ڈالی جاتی تھی. بال یہ سنت جاری ہے, اس پہ ہی عمل کرنا چاہیے. اگر کوئی نئے بھی ڈالے تو ہم زیادہ یہ کہیں گے کہ سنت کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا, اذان تو بہرحال ہو جائے گی. مجھے نماز میں دنیاوی خیال آتے ہیں, کیا پھر بھی نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی. نماز سے متعلق کسی حدیث میں یہ بات رپورٹ نہیں ہوئی کہ اگر آپ کو خیال آیا تو آپ کی نماز باطل. ہمیشہ جو سجدہ صاحب کا ذکر ہے وہ بھی جو ارکان کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس حوالے سے رپورٹ ہوا. خیال آئیں گے لیکن خیال کے آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. جان بوجھ کے خیال لانا یہ گناہ ضرور ہے, نماز بہرحال ہو جاتی ہے. دعوت ذو العشیرہ کے بارے میں وضاحت سے بیان کرتے ہیں. بھائی اس کے لیے آپ جو سیرت کی کتابیں ہیں وہ پڑھیں. الرحیق المختوم پڑھ لیں, سیرت کے اوپر بیسٹ کتاب ہے, اس میں آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی. میں کوریا میں ایک ریسٹورنٹ میں بطور شیف کام کرتا ہوں جدھر مجھے حرام جانور کا گوشت پکانا پڑتا ہے. میری کمائی حلال ہے؟ بھائی اس سے پیچھے ہٹ جائے, یہ تو درست نہیں ہے. اڈاپٹ کیے ہوئے بچے کو بھی وراثت میں حصہ دینا ہوگا؟ نہیں, وراثت میں نہیں, لیکن آپ اسے گفٹ تو دیں گے نا, اپنی زندگی میں اسے گفٹ دیں. اس نے آپ کی خدمت کی ہے اور بعد میں بھی اس کے لیے فائدہ مند ہو. 1/3 مال تک دے سکتے ہیں. قرآن کی وہ آیت جس میں اللہ نے فرمایا اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی بطور گواہ کافی ہیں, اس میں وہ شخص کون ہے جس کے پاس کتاب آسمانی؟ یہ کون سی آیت؟ سورۃ الرعد وہی دوبارہ سے آ گیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا ذکر نہیں کیا ہو تو میں آپ کو کہاں سے بتا دوں بھائی؟ تو قرآن میں تو صرف اس کا ذکر نہیں ہے, قرآن میں تو نبی اسلام کو بھی کہا گیا ہے, اہل علم سے متعلق, علماء بنی اسرائیل سے متعلق اس زمانے میں موجود تھے جو اہل حق ہیں. عبداللہ بن سلام کا بھی ذکر آیا, وہ بھی بائی نیم نہیں آیا. تو آسمانی کتابوں کا علم اس زمانے میں جن جن علماء کو تھا وہ سارے کے سارے اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. آپ نے ویڈیو میں کہا کہ میں اولیاء اللہ کو نہیں مانتا, وہ کافر ہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ میں نے کب کہا جی؟ میں نے کہا ہی نہیں ہے. تو آپ سوال کا تو جواب ختم ہی ہو گیا. جو حضرت بکر صدیق کو نہیں مانتا کیا مسلمان ہے؟ یا حضرت بکر, یہ کیا بھائی لکھا ہے؟ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. کیوں؟ میں نے کیوں کہنا بھائی اولیاء اللہ کو نہ مانے تو وہ کافر ہے؟ اولیاء اللہ کو ماننا تو اسلام کا حصہ تو نہیں ہے. اللہ رسول آخرت کو ماننا ہے. یہ آپ نے کس ویڈیو میں, کس کا سوال ہے بھائی؟ مجھے کلیئر کرے, کس ویڈیو میں اس نے سنا ہے؟ ہم نے تو کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا. باقی کسی عام مسلمان کو بھی کوئی کافر کہہ دے اور وہ کہنے والے کو پتا ہو کہ یہ مسلمان ہے, وہ کافر ہو گیا. صحابہ کرام کو تو چھوڑ دے. لیکن اگر کسی کو تعویل کی غلطی لگے اور وہ کسی بدری صحابی کو بھی کافر کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوگا, کیونکہ حضرت عمر نے ایک بدری کو کافر کہا تھا, بخاری مسلم میں, ابن ابی بلتہ کو. تو اس پہ پھر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر تعویل کی غلطی کی وجہ سے کوئی کافر کہہ لے تو وہ کافر نہیں ہوتا, اور جان بوجھ کے کہے گا تو کافر ہو جائے گا. میں اگر حضرت ابوبکر کو کافر کہوں تو میں کافر ہوں. حضرت ابوبکر کو چھوڑ دیں, تمہارے آج کے دور کے جو مولوی ہیں نا جن کو میں مسلمان سمجھتا ہوں, میں ان کو بھی کافر کہوں تو میں خود کافر ہو جاؤں گا. لیکن اگر کوئی شخص اپنے علمی دلائل کی بنیاد پہ وہ صحیح ہے یا غلط, اس کے نزدیک چونکہ وہ درست ہے, تعویل کی غلطی کا شکار ہو جائے, جس طرح حضرت عمر نے ابن ابی بلتہ کو نعوذ باللہ منافق کہہ دیا تھا,
تو اس میں پھر کوئی گرفت نہیں ہے. یہ امام بخاری نے لکھا ہوا ہے. دیوبند والوں نے میرے خلاف فتویٰ لگایا نا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ صحابی کو کافر کہنے سے بھی وہ کافر نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا تھا قد قامت الصلاۃ پر اٹھنا ہے. میں جب بھی اٹھتا ہوں میری پہلی صف چھوٹ جاتی ہے. پہلی صف چھوٹ ہی سکتی ہے. آپ پہلی صف میں بیٹھ کے قد قامت الصلاۃ پہ اٹھا کریں نا. آپ کو کس نے کہا کہ چوتھی صف میں جا کے بیٹھے؟ مسجد میں آنے کے بعد پہلا کام آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ پہلی صف میں جا کے بیٹھے. اپنی غلطیاں تو ہمارے اوپر نہ ڈالیں بھائی. کیا منت ماننا جائز ہے؟ جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے منت ماننے سے کسی کی مصیبت نہیں ٹلتی, کنجوس کا مال نکل جاتا ہے. بس صدقے سے مصیبت ٹلتی ہے. جی ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی روح اللہ پاک نے خود قبض کی تھی. کہانی ہے بھائی, اس طرح کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی سب کی روح قبض کرتا ہے لیکن فرشتوں کے ذریعے. میرا رفع الیدین کرنے کا دل تو کرتا ہے, مگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ترک رفع الیدین میں بہت ساری احادیث جمع کی ہیں, ان کا کیا کریں؟ کوئی نہیں جمع کی تھی. ڈاکٹر صاحب نے تو کہانی کرائی جائے. ڈاکٹر صاحب دا علمی لیول یہ ہے, منہاج السوی کتاب کی بات کر رہے ہیں نا. آپ کو تو کتاب کا نام بھی نہیں آتا, مجھے تو اس کتاب کا نام بھی آتا ہے اور میں نے کتاب پڑھی ہوئی ہے. انہوں نے ترک رفع الیدین کے اوپر حدیث لی ہے بخاری مسلم کی, جو نہ امام بخاری کو پتا ہے کہ یہ ترک رفع الیدین سے متعلق ہے, نہ امام مسلم کو پتا ہے, نہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے پہلے کسی کو پتا تھا, کیونکہ پہلے کوئی شخص اس لیول پہ اترا ہی نہیں نا احادیث کا مفہوم بدلنے کے اعتبار سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی. وہ بنو امیہ کے لوگ تکبیرات کہنا چھوڑ گئے تھے, صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے, اس کے بعد وہ بغیر تکبیر کہے ہوئے اونچی آواز سے امام کو مقتدی دیکھ کر اگلے رکن میں ٹرانسفر ہوتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ وقتی طور پر گورنر بنائے گئے. مروان کہیں گیا ہوا تھا تو پیچھے سے وہ ان کو گورنر بنا گیا. حضرت معاویہ کا دور ملوکیت تھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے, رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے, رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے, ربنا لک الحمد, اور سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے, سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے, اور یوں 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہتے. اور آپ علیہ السلام اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے. اب اس پوری نماز کے طریقے میں انہوں نے کہیں رفع الیدین کا ذکر تک نہیں کیا, تکبیرات کا ذکر کیا, کیونکہ بنو امیہ تکبیرات چھوڑ چکے تھے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس سے رزلٹ نکالا کہ رفع الیدین منسوخ ہے. اب بلنڈر ان سے یہ ہوا کہ اس میں تو پہلے رفع الیدین کا بھی ذکر نہیں ہے. یا ہوتا نا کہ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب پہلا رفع الیدین کرتے تھے تو اس وقت اللہ اکبر کہتے تھے اور پھر رفع الیدین نہیں کرتے تھے. وہ کہہ رہے ہیں نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں, رفع الیدین تو اس میں کوئی نہیں موجود ہے. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے فقہ حنفی بچاتے بچاتے پہلا رفع الیدین بھی اڑا دیتا. جے لو سامو, اگر رفع الیدین منسوخ ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کو پہلا بھی چھڑ دو. اور یہ ڈاکٹر صاحب کو میں آج نہیں کہہ رہا, میں نے آج سے 13 سال پہلے رفع الیدین پہ جو ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, جو آج تک فیصلہ کن ویڈیو, دوبارہ میں نے اس جذبے میں ریکارڈ ہی نہیں کروائی. مسئلہ 70B, اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ. اگر تم واقعی رفع الیدین کے معاملے میں مخلص ہونا تو پہلا رفع الیدین بھی چھوڑ دو, میرا حنفیوں سے جھگڑا ختم ہو جائے گا. پہلا بھی چھوڑ دو, ٹھیک ہے, اسی حدیث پہ عمل کرو جو تم نے یہ رزلٹ نکالا ہے اپنی مرضی سے. 2 نمبری کی ہوئی ہے, اللہ معاف کرے جی ان کو. ویسے تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے خود کہہ دیا ہے کہ امام بخاری بھی رفع الیدین کرتے تھے, امام ابو داؤد بھی کرتے تھے, امام ترمذی بھی کرتے تھے, امام نسائی بھی کرتے تھے, ابن ماجہ بھی کرتے تھے, امام مالک بھی کرتے تھے, امام شافعی بھی. سارے اماموں کا نام لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب خود. تو یا ڈاکٹر صاحب نہیں کرتے یا ڈاکٹر صاحب کا وڈا نہیں سی کرتا, باقی تو سارے ائمہ کرتے ہیں. مولا علی کے بارے میں کس جگہ آتا ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ میری لاش کو اونٹ پر رکھ کر, بھائی اس طرح کی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی, بھائی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. کہاں اونٹ پہ رکھ کر, کون سی ایسی افتاد ٹوٹ پڑی تھی بھائی؟ حضرت حسن ان کے بعد خلیفہ بنے,
حکومت تھی ان کے پاس، لاش کو اونٹ پہ رکھ کے کچھ چھوڑنا تھا جی. افغانستان میں بھی مزار شریف بنایا ہوا ہے حضرت علی کے نام کے اوپر، کہتے ہیں یہاں پہ دفن ہوئے میں. امام حسین کا بھی سر مبارک ایک مزار بنایا ہوا ہے ادھر افغانستان کے اندر. تو حضرت علی کے کیس میں تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوئی نہیں. آپ کے نزدیک عشق محبت پیار کی کیا حقیقت ہے؟ بھائی ہمارے نزدیک تو عشق محبت پیار تو وہی ہے جو ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. باقی جو دوسرے معاملات ہیں اس کے لیے آپ کسی اور بندے سے بھی رابطہ کریں. ہاں میرا خیال ہے مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں، کراچی میں ہوتے ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 69، جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، خواہ مسلمان ہو یہودی ہو یا ستارہ پرست. ستارہ پرست نہیں لکھا ہے سرکار، سابی لکھا ہے. ستارہ پرست کوئی نہیں، ستارہ پرست کدے بھی نہیں جائے گا. بالکل آپ نے صحیح لکھا ہے، ستارہ پرست تو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں جی بالکل. تو ان کا تو ذکر بھی نہیں، سابی ہے. سابی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے لوگ تھے، ستارہ پرست نہیں ہے. ستارہ پرست نے کبھی بھی نہیں جانا بھائی. اپنے اپنے زمانے میں اپنے وقت کے پیغمبر کے ماننے والے سب لوگ جنتی ہیں جب تک کہ اگلے پیغمبر نے آ کر اعلان نبوت نہ کیا ہو. جیسے ہی اگلا پیغمبر آتا ہے اس کو ماننا بھی ضروری ہے. یہودی اس وقت تک جنتی تھے جب تک عیسیٰ ابن مریم کا انہوں نے انکار نہیں کیا. اسی طریقے سے کرسچنز بھی اس وقت تک جنتی تھے جب تک انہوں نے محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر قرآن میں سب کچھ تفصیل موجود ہے جیسا کہ سورۃ الانعام میں آیا، تو پھر نبی الاسلام کی سنت اور احادیث کا کیا کردار رہ جاتا ہے؟ کیا ہر حکم قرآن میں ہے؟ جی قرآن میں ہی ہے نا. قرآن نے کہا کہ نبی الاسلام کی سنت پہ عمل کرنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قرآن میں آیا ہے. قرآن ہی یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو مسجد کی طرف لپکو. اذان کیسے دی جائے یہ قرآن نہیں بتا رہا، وہ سنت بتا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیرلل میں ایک چیز چل رہی ہے. قرآن ہی کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا مشرک نہ ہو جانا. نماز کا طریقہ وہ قرآن نہیں بتا رہا، وہ سنت بتا رہی ہے. قرآن نہیں بتایا کہ سنت پہ عمل کرنا ہے. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. دو نماز اگر جمع کرنی پڑ جائے تو اقامت الگ الگ ہوگی جی، الگ الگ ہوگی جی، ایک بار کیوں ہوگی؟ دونوں کے لیے الگ ہوگی. اذان ایک ہوگی. مذہب کے بارے میں مزید تحقیق کو دل نہیں کرتا، مگر جتنا علم ہے اس پر دل مطمئن نہیں ہے. کون سی مزید تحقیق، مطلب کون سی تحقیق یہ کرنا چاہ رہے ہیں جی؟ تحقیق نہیں کہ دل دنیا میں ہم اس لیے تو نہیں آئے کہ آپ نے دل کو کسی ایسی جگہ پہ لگا دینا ہے کہ جس سے آخرت نہ بنے. دنیا میں آپ اسی لیے آئے ہیں بھائی. جنت کمانی کو آسان تو نہیں ہے نا، پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں اللہ نے جنت دینی. ہماری مسجد میں امام صاحب ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں، وہ اس میں یا رسول اللہ انظر حالنا کہتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا لیکن انہوں نے بات ٹال مٹول کر دی. مہربانی کر کے تسلی بخش جواب. کیا جواب دیں بھائی؟ غلط کر رہے ہیں. ان کو بتائیں بخاری مسلم میں ہے کہ 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا جانے لگا تو انہوں نے یا رسول اللہ انظر حالنا نہیں کہا، حالانکہ رسول اللہ دنیا میں موجود تھے. انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور اس حال میں اپنے رب سے ملنے والے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی اور ہم اپنے رب سے راضی. حضرت جبرائیل نے آ کے خبر دی، حضور زارو قطار رونا شروع ہو گئے اور کہا کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا. تو نبی الاسلام جب دنیا میں موجود تھے تو صحابہ کرام کہتے تھے اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. وہ تو سب سے بیسٹ موقع تھا یا رسول اللہ انظر حالنا کہنے کا. اس ایک حدیث نے جو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے 3 عقیدے کلیئر کر دیے. حاضر و ناظر کا عقیدہ، استعانت کا عقیدہ یعنی غیر اللہ سے مدد کا عقیدہ، اور علم غیب کا عقیدہ. تینوں عقیدے اس ایک حدیث نے کلیئر کر دیے. کیا مرد آئی برو سیٹ کروا سکتے ہیں؟
اگر اتنے زیادہ بگڑ گئے ہیں کہ روٹین سے ہٹے ہوئے ہیں تو کروا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ عورت بھی کروا لے، لیکن جس طرح عورتیں کرواتی ہیں تو بالکل حرام ہے. اس کو پھر دیکھنا پڑے گا اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے ذریعے. ہر عورت کہتی ہے جی میرے آئی بروز خراب ہیں، پھر ہر مرد کو اپنے آئی بروز خراب نظر آنا شروع ہو جائیں گے. پھر ان سے پوچھیں کہ ٹھیک کس کے ہیں؟ اگر لاکھوں میں ایک بندے کا ٹھیک نکلتا ہے ان کی نظر میں اور باقی سب کی خراب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی بنایا ہوا ہے. اگر ہونا کہ دنیا میں 10 لاکھ بندوں کا آپ ڈیٹا لیں اور ان کے ایک جیسے آئی بروز ہو اور بیچ میں ایک بندے کا بالکل ہٹ کے ہو تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک کروا لے. جب ساروں کے ایسے ہی ہیں تو یہ اللہ نے نیچرلی ایسا رکھا ہوا ہے. کیا جمعہ کے دن غسل کرنا ضروری ہے؟ پہلے تھا، اب نہیں رہا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کے دن کا غسل واجب ہے، لیکن سنن ابی داؤد میں موجود ہے جب حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جمعے کے دن کا غسل واجب ہے یا سنت ہے، تو انہوں نے کہا میں تمہیں مسئلہ بتاتا ہوں. پہلے یہ واجب تھا، اللہ نے ہمیں وسعت نہیں دی ہوئی تھی، موٹا لباس ہوتا تھا، پسینے کی حالت میں لوگ مسجد میں آتے تھے، بدبو پھیلتی تھی. پھر حضور نے کہا کہ جمعے کے دن کم از کم غسل کر کے آؤ. جب اللہ نے ہمیں وسعت دی، باریک لباس مل گیا. باریک لباس آپ کو پتہ ہے پسینے میں شرابور ہو تو خشک بھی جلدی ہو جاتا ہے، بدبو نہیں پھیلتی. پھر اب جس کی مرضی غسل کر کے آئے، جس کی مرضی غسل کیے بغیر آ جائے. اب یہ صرف سنت ہے، واجب نہیں رہا. اس حدیث سے ان لوگوں کے منہ کے اوپر بھی ہم نے سیاہی مل دی جو ہمیں بخاری اور مسلم کا مقلد کہتے ہیں. اگر ہم بخاری مسلم کے مقلد ہوتے تو صرف اسی حدیث پہ رک جاتے اور جمعے کے دن کے غسل کو واجب کہتے. ہم ابو داؤد سے حدیث لا کے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ حدیث منسوخ ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ جمعے کے دن کا غسل واجب ہے. لو سامو. البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ہر مسلمان پہ ہفتے میں ایک دن غسل کرنا ضروری ہے. اس حدیث کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے. اتنا کوئی رہ نہ جائے کہ وہ ہفتے میں ایک دن بھی غسل نہ کرے. مسلمان تو ہے ہی پانی کی مچھلی ہے، اس نے روزانہ 5 دفعہ وضو کرنا ہے، تو ہفتے میں ایک دن غسل ضرور کرے. بہتر ہے کہ جمعے کو کرے، لیکن اگر جمعے کو نہیں کر سکتے کسی بھی دن کرے. کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور نہائے. مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے. اگر گھر نماز پڑھی جائے تو جائے نماز بچھانا ضروری ہے. جائے نماز بچھانا ضروری نہیں ہے، لیکن جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ تو پاک ہونی چاہیے نا. اس چیز کو تو انشور کرے. اسی لیے مسجد بیت بنائی جاتی ہے، گھر کا ایک کونا مخصوص کرے. ورنہ تو پورے گھر کو اگر آپ اس طرح چھوڑ دیں گے، یا آپ نے گھر میں قالین بچھایا ہوا ہے اور لوگ جوتیوں کے بغیر وہاں پہ جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ بغیر مصلے کے نماز پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر ماربل ہے، فرش ہے، اور اس کے اوپر کوئی چیز اس طرح کی نہیں گری ہوئی ہے، صاف کیا ہوا ہے، تو مصلی بچھانے کی ضرورت نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ زمین کے اوپر نماز پڑھیں. اوہ تو پورا لو لیٹر ہے، اتنا لمبا، اتنی باریک رائٹنگ. آپ کہتے ہیں کہ بریلوی دیوبندی دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور ایک دوسرے کو کافر سمجھتے. اور میں نہیں کرتا کہتا بھائی، میں بتاتا ہوں، کہتے تو یہ ہیں کافر ایک دوسرے کو. ہاں، پر تبلیغی جماعت والے پاکستان بھر میں، تبلیغی جماعت والے تشریف رو ہیں یار، اللہ کا شکر ہے ان میں یہ غلاظت نہیں ہے. ان میں بھی جو سٹرانج ہیں وہ سخت ہیں. میں رہے تبلیغی جماعت ہی، مجھے پتہ ہے. تبلیغی جماعت کو چھوڑ دیں یار، وہ تو خیر ہے. المہند میں مولانا خلیل نے جو شیطانی لشکر کہا وہ بھی حوالہ کافر. کیا یہ میری وجہ سے وہ یہ نہیں کہ تو مجھے تمہارے سارے مولوی کافر کہتے ہیں؟ میں نے تو جواب میں انہیں کافر نہیں کہا. اس کا مطلب ہے جو میں یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میری ایک خوبی بھی تمہارے کسی بزرگ میں موجود نہیں اور تمہارے بزرگ کا ایک فراڈ بھی میرے اندر موجود نہیں. لو سامو. یہ دلیل ہے کہ احمد بریلوی نے انہیں کافر کہا تو انہوں نے جواباً ان کو شیطانی لشکر کہہ دیا. واہ واہ، آپ تو ہمیں بتاتے تھے کہ جی اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے آپ دوسری پیش کریں، اور اوپر آپ تبلیغی جماعت کا بھی ذکر کر رہے ہیں. تبلیغی جماعت والے اخلاقیات خلیل احمد سہارنپوری کو نہیں نظر آئے، جو تبلیغی جماعت کی کتاب لکھنے والے کے پیر و مرشد ہیں. شیخ زکریا کاندلوی کے پیر ہیں خلیل احمد سہارنپوری، جنہوں نے المہند لکھی ہے. ہاں، تو تبلیغی جماعت کے جو دادا پیر ہیں ان کو تو وہ اخلاقیات نہیں آئی. وہ احمد بریلوی کو، ان کی جماعت کو شیطانی لشکر، اور کہتے ہیں جس طرح انبیاء کے خلاف کھڑے ہوتے تھے
ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم کے خلاف یہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ اخلاقیات تو اپنے بزرگوں کو سکھائے نا. میرا خیال ہے یہ جواب کافی ہو گیا ہے, ورنہ تو میں اور کچھ کرنا شروع ہوا تو پھر نئی میمز بنے گی. اس پہ ہی کافی کرتے ہیں. غیر مسلم فوت ہو جائے تو ان کے گھر والوں سے ہم افسوس کر سکتے ہیں؟ جی افسوس کر سکتے ہیں, دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. پچھلے دنوں جو یہ ایئر کریش ہوا انڈیا میں تو میری تفصیلاً ویڈیو آئی تھی اس کے اوپر, وہ آپ دیکھ لیں. غیر مسلم سے متعلق 10 احکامات, انہیں سلام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, ان کی آخری رسومات میں شریک ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے, دعائے مغفرت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, ان کے کھانے پینے کی چیزوں کا معاملہ انہیں قرآن پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے. 10 چیزیں ایسی جو عام مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے, جو آپ کو مولویوں نے نہیں بتانی. مولویوں نے تو آپ کو اور طرف ہی لگا کے رکھنا ہے. وہ میں نے ساری ریکارڈ کروا دی ہیں. اس سے پہلے بھی جب انڈین گورنمنٹ نے اپنی ایک فیمیل منسٹر بھیجی تھی وہاں سعودی عرب, اور ان کو حرم مدینہ کا وزٹ کروایا گیا تو بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا, تو میں نے اس پہ بھی تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. اس میں بھی میں نے وہ 10 احکام ذکر کر دیے تھے. بغیر امام کے اگر ہم خود اقامت پڑھیں تو 2 فرشتے ہمارے پیچھے نماز ادا کریں گے. پتہ نہیں جی, اس طرح کی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے. سنن نسائی میں اتنا آیا ہے کہ تمہارے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر اذان کہہ کر, اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے. جماعت ہی کرے گا, ظاہر اکیلا بھی جماعت ہو جاتی ہے. یہ رپورٹ ہوا ہے. باقی فرشتوں والی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی ہے, نہ کوئی جنات والی رپورٹ ہوئی ہے. پتہ نہیں, جنات بھی شاید پڑھتے ہوں آپ کے پیچھے, وہ نظر تو نہیں آتے. واپس جانی کے پیچھے ہی جنات نماز پڑھتے رہے, ان کو پتہ چلتا رہا, ہمیں نہیں پتہ چلتا. ہو سکتا ہے, ممکن ہے, ممکن تو ہے. ہاں, کتنا پکا منہ بنا کے اللہ دے بندے ہو سامنے باپا جانی نو پوچھتا پیا بندہ کہ جی آپ کو ہم نے روزہ شریف ادھر دیکھا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ نہ انکار کر رہا ہے نہ اقرار کر رہا ہے. ان کا نہیں جی آپ حضرت صاحب یہ بتائیں کہ ممکن ہے, کہتے ہیں ہاں ممکن تو ہے. سیدھی طرح نہیں کہتا کہ میں نہیں ہے یار, مجھے کئی لوگوں نے, یار ایک نہیں درجنوں لوگ کہہ چکے ہیں کہ آپ خواب میں آئے اور آپ نے کہا کہ جی اتوار والے دن جیلم آنا ہے. ابھی وہ جملہ پورا نہیں کرتا ہوں, میں کہا یار منو نہیں پتا, اللہ دے بندے ہو, یہ اللہ دا محکمہ ہے, اللہ دا تو یہ اللہ خواب دکھاتا ہے. ایون نبی علیہ السلام بھی جب خواب میں آئے نا کسی کو, تو یہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو جو دکھاتا ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے موڈ بنایا ہوا ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں کہ نبی علیہ السلام کے علم میں یہ چیز ہے یا نہیں, یا نبی علیہ السلام فزیکلی وہ آئے ہوئے ہیں. جس طرح یہ کہتے ہیں نا جی وہ واقعہ کربلا میں جو مسند احمد میں صحیح حدیث ہے, ابن عباس نے خواب میں دیکھا نبی علیہ السلام نے خون کی شیشی اٹھائی بھی ہے اور پرانگدہ حالت ہے, کہا حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں. تو یہ ایک تمثیل دکھائی گئی تھی, یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام واقعہ کربلا میں تھے اور واقعی خون سمیٹ رہے تھے, نہیں, یہ تمثیل ہے. خواب کا ڈپارٹمنٹ یہ اللہ کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے. آپ مجھے خواب میں دیکھیں, میں آپ کو خواب میں دیکھوں, ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے ایک دوسرے کو زیارت کرائی ہوئی ہے خواب میں, کہ اللہ تعالیٰ تمثیل بنا کے دکھاتا ہے. لہٰذا اس قسم کی باتیں کرنا اور اس کے اوپر عقائد و نظریات کھڑے کرنا, اللہ سے ڈر جائے. ٹائم پہلے ہی 8-10 منٹ اوپر ہو چکے ہیں, یہ پھر اگلی بار رکھتے ہیں جی. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں نے ادھر رکھ دی ہے. اگلی باری ویسے حال تک آئی نہیں ہے, انا صدا اکٹھا ہو گیا, ٹھیک ہے, کیونکہ اسپیشل ٹاپک تو ایڈریس کرنا ضروری ہے نا, وہ تو میں نے کرنا ہی کرنا. یہ پرچیاں تو ایک وقت گزارنے کے لیے ہیں, میں سب کچھ ریکارڈ کروا چکا ہوں. آج بھی کوئی پرچی ایسی نہیں آئی کہ جس پہ میں نے پہلے بولا نہ ہو, لیکن آپ لوگوں کی دلجوئی کے لیے میں ان چیزوں کو ڈسکس کر دیتا ہوں دوبارہ سے. اصل مقصد ہے کرنٹ افیئر پہ بات کرنا, اور اس سے بھی زیادہ ضروری آپ لوگوں سے ملاقات کرنا ہوتا ہے. یہ جو مجلس ہوتی ہے نا سنڈے کی, یہ پرائمری اس لیے ہے کہ آپ سے ملاقات کرنی ہے, ورنہ مجھے یہاں بیٹھنے کی ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں, میں تو گھر بیٹھ کے بھی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کروا سکتا ہوں DSLR میں, اس میں کوالٹی سے بھی اچھی آئے گی. یہ تو 60 فٹ دور لگا ہوا کیمرہ, وہ تو لگے گا ادھر قریب, اور اس کی کیا کوالٹی آتی ہے. اور میں دوسرے ملک بھی جا سکتا ہوں, وہاں پہ بھی بیٹھ کے ریکارڈنگ کروا سکتا ہوں. یا اگر میں پاکستان میں رکا ہوا ہوں نا, اور اوپنلی پچھلے 17 سال سے بغیر ناغے کے لوگوں سے ملتا ہوں, تو صرف ایک وجہ ہے, اور وہ آپ لوگ ہیں. اسی لیے ہم نے پابند کیا ہے کہ جو ایک دفعہ اتوار والے دن آ جائے, مہربانی کرے دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں, اگلے لوگوں کو موقع دیں. ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے, میں جگہ ڈبل کروں گا بندے 4 گنا ہو جائیں گے, 4 گنا جگہ کروں گا بندے 8 گنا ہو جائیں گے.
تو پھر میں ایک اتوار کو تصویر کھنچوانا شروع کروں گا، اگلی اتوار آ جائے گی. ہاں ظاہر ہے. اس لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایک دفعہ آئیں، مجبوراً کبھی دوبارہ آنا پڑ جائے، کسی کے ساتھ لادہ بات ہے، دوبارہ ادھر آنے کی ضرورت نہیں. ایک تصویر دا وزن چک لو نا تسی میرے نال کھچوا کے، ایک فوٹو دا تو کافی ہے. ایک فوٹو اتنی بھاری فوٹو پہندی ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج ریئل ٹائم پہلی دفعہ آئے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، یہ ذرا کیمرے میں بھی لوگ دیکھ لیں، ان کو پتا چلے. ہاں نیچے کر لیں ہاتھ. تو ہر دفعہ اسی طرح ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں یہ محرم میں انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی. میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب اور ڈی پی او سے باقاعدہ ریکویسٹ کی. میں نے کہا جی ہمارے پاس جس نے آنا ہے اس نے ایک اتوار کو آنا ہے، دوبارہ اس کے لیے آنا مشکل ہے، تو یہ مہربانی کریں آپ یہ والی پابندی ہمارے ساتھ نہ کریں. تو انہوں نے کہا چلیں آپ درس نہ دیں، ملاقات کر لیں آپ. پھر میں نے تصویریں کھنچوائی. جب 8 محرم کا پروگرام تھا، تصویریں اس دن بھی میں نے کھنچوائی تھی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس تصویر کے ذریعے آگے دعوت کا دروازہ کھلے گا. ہاں وہ بے نمازی جنہوں نے کبھی آپ سے اللہ رسول کی بات نہیں کی، وہ آپ کو رفع الیدین سے منع کرنے کے لیے میدان عمل میں اتر پڑیں گے اس ایک تصویر کے بعد. تو یہ ایک تصویر جس کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں، آپ تو خیر ہلکا نہیں سمجھتے، آج کل تو تصویر زیادہ ضروری ہوتی ہے. اب جو بعد میں لیٹ ہوتے ہیں ہمارے لوگ نیچے سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی 1:30 بجے کے بعد آئیے گا، تصویر کھنچوا لیجیے گا. فی الوقت ابھی درس سننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. تصویر اس اعتبار سے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ میں ریکارڈنگ جو کرواتا ہوں یہ سیکنڈری چیز ہے. پہلی چیز آپ سے ملاقات، اس کے بعد ریکارڈنگ میں کرنٹ افیئر. پرچیاں یہ بالکل آخری نمبر پہ ہیں. آپ نے کون سی ایسی ہم سے ہی چیزیں سن کے وہی آپ سوال بنا کے کبھی اس طرح کر کے بیچتے ہیں. یہ سارا دنیا میں جو فتنہ اٹھایا بھائی یہ ہمارے ہی ہے. ہمیں پتہ ہے یہ پرچیوں کی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے. تو ہم سب کچھ ریکارڈ کروا چکے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے رومن میں ٹائپ کر کے سرچ کریں، ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اینڈ پہ ہم وسیلہ اور توسل کے طور پر دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، انڈیا میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کسپوسری کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. حاضرین کے دلوں میں جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. اے اللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک دعوت کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین.